یہ بات تو سب کو ہی معلوم تھی کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد اسلام کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بہت آسانی سے خلیفہ بن گئے تھے، لیکن مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ مسلمانوں کو اتنی آسانی سے نہیں ملا تھا، اور اس دنیا میں پہلی بار الیکشن کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب زندگی کے آخری دن چل رہے تھے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بہت امپورٹنٹ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، ہم کو یہ بتا دیجیے آپ کے بعد اسلام کا تیسرا خلیفہ کون ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنانا چاہتے ہو؟ تو یہ سب سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لعنت ہو، میں کبھی بھی اپنے خاندان سے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بنا ہوا، کیونکہ حضرت عمر نے رومن اینڈ پرشین امپائر کو دیکھا تھا کہ پوری امپائر صرف اور صرف ایک خاندان ہی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد مدینہ کے لوگ حیران سے ہو گئے تھے، اور پورے مدینہ سمیت پوری خلافت میں بس یہی باتیں چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور کہا، لکھو، میں اپنے بعد صرف اور صرف 6 لوگوں کو اسلام کا خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ اور یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے ہی مسلمانوں کو ایک کلیئر آرڈر دیے تھے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینے کے کسی گھر میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ خلیفہ کا فیصلہ کر سکے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صرف 3 دن کی مہلت دی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاسٹ ورڈ یہ تھے، جب یہ 6 لوگ آپس میں کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں تو سب کو ان کا فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو فیصلہ نہیں مانے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں سب سے پہلے الیکشن کا نظام قائم کیا، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا، یہ 6 صحابہ مدینے کے ایک گھر میں جمع ہوئے اور حضرت عمر کے دیے گئے آرڈر کو فالو کرنے لگے، اسلام کے تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کرنے لگے۔ ان 6 لوگوں میں 3 صحابہ ایسے تھے جو فوجی تھے اور جنرلز بھی تھے، اور یہ تینوں صحابہ نے خلیفہ بننے کی لسٹ سے اپنا نام واپس لے لیا اور اپنا ووٹ باقی بچے 3 صحابہ کو دے دیا، جس میں سب سے پہلے اپنا ووٹ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ووٹ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اور اب خلافت کے لیے صرف 3 ہی لوگ باقی تھے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ سب دیکھ کر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خلافت کا خلیفہ میں بھی نہیں بننا چاہتا، جس کے بعد صرف 2 لوگ ہی باقی تھے، عثمان اور علی۔ اور خلافت کا نیا خلیفہ کون ہوگا، یہ فیصلہ صرف عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا تھا۔ اس کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے اور ان سے ان کی رائے لینے لگے، اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے یوتھ کے پاس گئے، بوڑھوں کے پاس گئے، اور ایون عورتوں کے پاس بھی گئے، اور عورتوں کے علاوہ غلاموں کے پاس بھی گئے، اور ان سب سے ان کی رائے پوچھی۔ ان سب لوگوں سے ملنے کے بعد یہ بات بالکل کنفرم ہو چکی تھی کہ عثمان اور علی کے برابر کوئی بھی خلافت کے قابل نہیں، لیکن ان سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نوٹ کیا کہ عرب کی عوام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاپولیرٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ ساتھ ایک بلینر بھی تھے، اور پورا عرب میں اپنی ثقافت اور سمپلیرٹی کے لیے فیمس تھے، جس کی وجہ سے عرب کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ پھر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم میری جگہ ہوتے تم کس کو ووٹ کرتے؟ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں علی کو ووٹ کرتا۔ پھر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی سوال کیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اپنا ووٹ عثمان کو کرتا۔ اور جیسے ہی 3 دن پورے ہوئے، مدینے کے سارے مسلمان فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے سامنے کھڑے ہوئے، اور پھر ایک لمبی دعا کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، علی، کیا تم اللہ اور اس کے رسول ابو بکر اور عمر ان کے راستے پر چلو گے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنی مجھ میں طاقت ہے۔ جس کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بھی یہی سوال کیا، جس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔
آخر میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ خلافت کی جو ذمہ داری تو نے مجھے دی تھی آج میں اسے عثمان کے حوالے کرتا ہوں، اور اس طرح سے مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔